السلام علیکم ناظرین، آج کے حسب حال کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کے ہر دل عزیز عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہے یوم مئی کے حوالے سے گفتگو، عزیزی البم، خواہش نامہ اور خبروں پر تبصرہ۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈین میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان پر تازہ ترین حملے سے متعلق۔ یہ کیا ہے جی؟ آج کل انڈین میڈیا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک نیا اجمل قصاب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل آپ اخبارات میں ایک خاتون کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے، مادھوری گپتا۔ یہ کو مدوری ڈکشٹ کی پھوپھی لگتی ہے جی؟ نہیں یار، مادھوری کی کچھ نہیں لگتی۔ یہ انڈین ہائی کمیشن میں سیکنڈ سیکٹری کے طور پر کام کر رہی تھیں اور لاہور کے ایک نوجوان کے ساتھ ان کا افیئر تھا۔ اچھا، یعنی منڈا شہر لاہور دا میرے دل تے تیر چلاوے، عزیزی صاحب پلیز، بڑا چکر تھا۔ اور انہیں پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں بھارت واپس بلوا لیا گیا ہے اور آج کل یہ گرفتار ہیں اور ان سے سخت قسم کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس سے اسی طرح کے بیانات دلائے جا رہے ہیں جس طرح کچھ عرصہ پہلے اجمل قصاب سے دلائے گئے تھے۔ چلو اب اسے قصابی بنا لیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مادھوری گپتا والا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو ریکارڈ اس حوالے سے ہے وہ انتہائی خراب اور شرمناک ہے ان کے لیے۔ کیا مطلب؟ ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو ہمیشہ ڈبل ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے، یعنی دوسرے ملکوں سے پیسے لے کر اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے رہے ہیں۔ جیسے اردو ادب میں کہتے ہیں گھر کا بیدی نلکا ڈھائے۔ کیا نلکا نہیں عزیزی صاحب، لنکا۔ نلکا تو ویسے ہی انڈیا نے ہمارا خشک کر دیا۔ اچھا، اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک رابندر سنگھ نامی را کا ساؤتھ ایشیا کا انچارج تھا جو اصل میں امریکی سی آئی اے کے لیے کام کر رہا تھا، اور جب ہندوستانی حکومت کو پتا چلا تو اپنی وہ گرفتاری سے ایک دن پہلے تمام کمپیوٹر ریکارڈ لے کر امریکہ فرار ہو گیا تھا نیپال کے راستے۔ اور آج بھی ہندوستان جب بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے نا تو رابندر سنگھ کی حوالگی کا مطالبہ ضرور کرتا ہے، لیکن امریکہ اس کو حوالے نہیں کر رہا۔ اس سلسلے میں ایک اور بہت اہم نام اشوک ساٹھے کا ہے۔ یہ بھی ڈبل ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، را کا ایجنٹ تھا لیکن در حقیقت سی آئی اے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کا بھی جب راز کھلا تو اس بندے نے ایران میں را کے ریجنل آفس کا پورے دفتر کو آگ لگا کر یہ بھی لندن فرار ہو گیا تھا اور آج تک غائب ہے۔ سری لنکا میں را کا ایک ایسا ایجنٹ بھی تھا کہ جو سری لنکا کے اندر ہندوستان کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اس نے ایک بڑی طاقت سے اس کام کے عوض بھاری رقم لی تھی۔ ویسے تبنٹو ہلا دیتے ہیں بندے کو؟ نہیں، ان کو نہیں ہلاتے جن میں غیرت ہوتی ہے۔ وہ تم نے شعر نہیں سنا، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ بیوٹیفل۔ ہندوستان کے لیے ایک عرصے تک ایک اور شخص بھی بہت دیر تک پریشانی کا باعث بنا رہا، اس کا نام تھا روی نائک۔ اسے چین نے ایک لڑکی کے ذریعے پھانس کر اس سے ہندوستان کے بارے میں بہت سے قیمتی راز حاصل کر لیے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر اور یہ جو ابھی مادھوری گپتا کا ڈرامہ ہوا ہے اس پر ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک رپورٹ طلب کی ہے اور اس نے کہا کہ جی مجھے بتاؤ کہ آج تک کتنے ہندوستانی اور کتنے پاکستانی ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو ڈبل ایجنٹ کے طور پر یعنی اپنے ملک سے غداری کرتے رہے ہیں۔ انڈین چینل پر بھی یہ خبر نشر ہوئی ہے، را کے نچلے درجے کے تو بے شمار افسران ہیں لیکن اعلیٰ ترین درجے کے کم از کم 9 افسران ہیں جو اس کھیل میں ملوث پائے گئے ہیں، یعنی اپنے ملک سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کسی بھی پاکستانی کا سینہ فخر سے چوڑا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ اس میں کسی پاکستانی ایجنسی کا کبھی ایک اہلکار بھی شامل نہیں رہا۔ ہائے 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 جیو اب ببر شیرو، وہ کر لوں یار بابا؟ نہیں یار، بعد میں کر لینا، لیکن بہرحال ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہم ضمیر فروش نہیں ہیں اور اپنے وطن کی مٹی کا کبھی سودا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہندوستان نے پاکستان کی ایجنسیوں پر کئی حملے کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی اس میں کامیابی نہیں اس کو ہوئی۔ یہ آپ نے بریگیڈیئر ترمزی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے پروفائل آف انٹیلیجنس، اس میں ایسی 3-4 مثالیں بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہیں
کہ کس کس طرح ہندوستان نے پاکستانی ایجنٹوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. دو جی یہ جو انڈین پچھلا کوتخانہ ڈالتے رہے ہیں نا تاریخ میں, میرا خیال ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مادھوری گپتا بھی بیچاری ابلٹریشن کروا رہی ہے, اور یہ ہمارے منڈے جو گانٹیاں ڈال رہے ہیں نا یہ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. بندہ پوچھے آپ اپنی ہیروئن کو بائی کرو, ہمارے لڑکے تو شریف ہیں بیچارے. میرا خیال ہے یہ اسی خوف کی وجہ سے سونیا گاندھی ہمارے لڑکے زرداری صاحب سے کبھی مل لینی ہے. یار ویسے یہ آج تمہاری رپورٹ سن کے میری طبیعت خوش ہو گئی. ویسے یہاں تو اس طرح کی طبیعت ہے ہمارے لوگوں کی اللہ کی رحمت کے ساتھ. فوجی جوان تو ہمارا ہے ہی ببر شیر. بالکل بالکل. اور یہاں تو سادہ بندہ نہیں مان, وہ بھی یہاں لوڈ شیڈنگ آٹے چینی دال میں جتنا مرضی پریشان بیٹھا ہو, جب ملکی وقار کی بات آتی ہے نا تو وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. کاوڑیاں کنے گل کیتی ہے گل کنے کیتی ہے پاکستان دے خلاف. اللہ وہ پھر جوتی نہیں موڑتے تھے. اللہ جانتا میں جوتیاں مارن لگا تو میں گندا نہیں ہوتا. خبردار کسی نے گل کیتی میرے ملک دے متعلق تے ٹھیک ہونی ہے تہاڈی کرینا سونی پر کتے بہاوا والا. ہائے کرینا پر لائیو میرا طبیعت نہ خراب کرو, لائیو ادھر. ٹھیک ہے سونی ہے پر میری دھرتی تو سونی نہیں ہو سکتی. یار یہ تو سادے لوگ ہیں نا بیچارے ان پڑھ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا وہ ایک حد تک کہتے ہیں کہ چلو انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جو سول سوسائٹی کے ہیں نا بڑی بڑی اینکوں والے, ٹھیک ہے اچھا نہیں ہونا چاہیے, یہ ویسے تعلقات بننے چاہیے انڈیا کے ساتھ. بڑا کلچرل کنٹری ہے, ٹو گڈ. 2-3 دفعہ میں نے اپنی آنٹی کے ساتھ پھیراز لگائے ہیں. بامبے اور دلی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں گئی ہوں ادھر دیکھا میں نے نائس سٹیز. میرا خیال ہے یہ ویزا پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے, ادھر ادھر سے جگہ بھی آنا جانا چاہیے. نو پرابلم. بھائی ہم تو یہ کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ یہ ویزے والا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن جب بھی کوئی کوشش کرتے ہیں تو یہ مادھوری گپتا جیسا کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو دفعہ کرو ان کا, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی. ہمیں شوق ہے چاہے اللہ جانتا مجھے تو اچھا نہیں لگتا. میں تو کبھی میں تو میری پھوپھی مجھے ساتھ لے کے چل چل کے ادھر سے انڈیا سے کپڑے شپڑے خرید کے لے آتی ہے. دفعہ بمبے میں نے دیکھا روندے بمبے کو, سارے شہر میں بو ہی نہیں ختم ہوتی. لگتا ہے پورے شہر میں مچھی دیکھ رہی ہے. ٹرین میں بیٹھ کے جائے نا تو توبہ توبہ, لینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں سارے اوپن ایئر لیٹرین بنائی ہوتی ہے. پھٹے منہ شرم یا ہی کوئی نہیں. روندے فلموں کو کرینا کپور تو توبہ اللہ جانتا مجھا رکھ لے تو رکشا ڈرائیور لگتی ہے. شوفی کاجل ویخ لو انہاں دی, توبہ لگتا ماسٹر اشرف شیو کرا کے پھرن دے. یہ جانی لیور تو ٹی وی پہ آنا تو میں ٹی وی توڑ دیتی ہوں. بکرا اس کا تمبو ٹھوکنے والے تھوڑے جیسا منہ ہے, نام راد ہے عمر شریف کی نقلیں کرتا رہتا ہے. یہ آپ کو اچانک ہوا کہ اچھا خاصا سیدھا سیدھا بولتے بولتے عجیب سا بولنا شروع کر دیا. اور یہ مجھے غصہ چڑھ جائے تو میری پھرکی پہنچ جاتی ہے. میں اپنی اینڈیو لپیٹ کے جیب میں ڈال لیتی ہوں اور ساڑی کی دھوتی بنا کے پا لیتی ہوں لمحے, اور مار مار جوتیاں ناساں چوڑیاں کر چھوڑتی ہوں. اٹھنے نہیں دیتی پاویں ریوری 20 تک گنتی گنے. ناظرین ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں دے کر اسے اپنا سورا کوٹ کڈیا ہے.